اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیات 77 سے 79۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا اور تحقیق ہم نے وحی کی، إِلَى موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي کہ رات کو میرے بندوں کو لے چل۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک فرعون سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں بھی گزر چکی ہے۔ وہ انکار کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا، پھر وہ حضرت موسیٰ سے کہتا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو، اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے تو ہم تمہیں جانے دے دیں گے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے، وہ تکلیف دور ہو جاتی اور پھر وہ اپنی بات سے مکر جاتا۔ اسی کشمکش میں کئی سال گزر گئے۔ آپ نے اپنی دعوت عام و خاص ہر کسی تک پہنچا دی۔ مصر اور اہل مصر پر اللہ تعالیٰ کی حجت مکمل ہو گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ میرے ان بندوں کو، یاد رہے کہ ان بندوں میں بنی اسرائیل کے لوگ تو شامل ہے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چند مصر کے لوگ ایمان لے آئے تھے، جس طرح جادوگر وغیرہ، یا اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی، تو وہ بھی اس میں شامل تھے۔ حکم ہوا کہ انہیں لے چلیں۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا ضرب طریق کے معنی عربی محاورے کے لحاظ سے تو راستہ بنا لینے کے ہوتے ہیں، لیکن فَاضْرِب سے اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ راستہ آپ کے عصا سے بنے گا، کہ آپ سمندر میں لاٹھی ماریں گے اور راستے بن جائیں گے۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیا رات کے وقت، اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ بحر احمر کے پاس پہنچے اور وہاں آپ نے لاٹھی ماری اور اس میں راستے بن گئے۔ اور اس راستے کی خصوصیت یہ بھی ساتھ بیان فرمائی، فی البحر یبسا، کہ وہ راستہ خشک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی تو ہٹ جائے اور نیچے کیچڑ بچ جائے، بلکہ وہ پانی بھی ہٹا اور ساتھ راستہ خشک بھی ہوا۔ ساتھ اللہ نے حکم بھی فرما دیا، لا تخاف درکن، اور تو ڈرنا نہیں ان کے تعاقب سے، ولا تخشا، اور نہ ہی تو اندیشہ کرنا۔ تو دونوں باتیں واضح فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ نہ تو وہ تمہیں آ کر پکڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ڈوبنے کا یہاں خطرہ ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ معاملہ اسی طرح ہونا ہے۔ اب جب صبح کے وقت فرعون اور آل فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو رات کو نکل گئے ہیں، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فَأَتْبَعَهُمْ بس ان کا تعاقب کیا فرعون نے بِجُنُودِهِ اپنے لشکر سمیت۔ تو صبح کے وقت جب بنی اسرائیل کام پر نہیں گئے، فرعون کو خبر ہوئی، اس نے پورا لشکر تیار کیا اور اپنے پورے لاہو لشکر سمیت بنی اسرائیل کے پیچھے چل دیا۔ اب بحر احمر سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والے گزر گئے۔ جب فرعون وہاں سے گزرا، غشیہم پس ڈھانپ دیا، من الیم سمندر نے، ما غشیہم جو اس نے ڈھانپ لیا۔ یہ جو اسلوب ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم، یہ عبارت اس منظر کی ہولناکی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر کو سمندر نے گھیر لیا۔ جب بنی اسرائیل یہاں سے گزرے تھے تو سمندر کا پانی سائڈ پہ ہو گیا، بیچ میں راستے بن گئے، راستہ بھی خشک، اور جب انہوں نے دیکھا کہ راستہ بھی خشک ہے اور راستہ یہاں سے بنا ہوا ہے تو یہ بھی اپنے لاہو لشکر سمیت سمندر میں اتر گئے۔ بس اللہ کا حکم ہوا اور وہ سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور سارے کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ تو جس طرح ہم نے قوم عاد، سمود اور لوط کے بارے میں جانا
کہ آخری لمحات میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا ہے کہ پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے ہجرت کر جائیں اور پیچھے قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تو آپ کے ساتھ نکل گئے، اور جو لوگ باقی تھے فرعون کے ہم نوا بنے ہوئے تھے، ایسے لوگ تمام کے تمام غرق کر دیے گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، پس گمراہ کر دیا فرعون نے قومہ، اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى، اور ان کی صحیح رہنمائی نہ کی، انہیں ہدایت نہ دی۔ تو فرعون اور اس کی تباہ کن قیادت پر اظہار افسوس ہے کہ اس نے اپنی گمراہ کن روش کے سبب اپنی پوری قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا، سمندر میں غرق کر دیا، اور ان کی صحیح رہنمائی نہ کی، حالانکہ اس پر حق واضح ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تو خود بھی ہدایت اختیار کر لیتا اور اپنی قوم کو بھی اس طرف لے آتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ حکمران کی اصل ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کرے، کیونکہ جو حکمران ہیں وہ راعی ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نیز فرمایا جو ملک کا سربراہ ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔